بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پاکستان نېشنل کونسل اف دی آرټس کې موجود یم. دلته د مدرسې د طالب علمانو دپاره د خطاطي ورکشاپ ورسره د نمایش انعقاد شوی و چې کوم دلته د راغلي مدرسې طالب علمان دي، اساتذه دي او نور کوم عام خلک دي، د هغوی سره به خبرې کوو چې په دې خطاطي ورکشاپ باندې ورسره په نمایش باندې د دوی نظر څه دی او دې نه علاوه د مدرسې د طالب علمانو دپاره د هم داسې قسمه سرګرمیانو انعقاد کړی شي او دې پروګرام دوی څومره انجای کو او دې سره سره د مدرسې د طالب علمانو لپاره د دوی پیغام میسج څه دی په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي د مختلفو مدرسې طالب علمان دي، اساتذه دي او چې کوم عام خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. محمد حارث، مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ اور پھر نمائش کیسا لگا؟ کیا کہیں گے اس خطاطی نمائش کے حوالے سے اور خطاطی ورکشاپ کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام اٹینڈ کیا، کیونکہ مدارس کے طالب علم میں وہ صلاحیت موجود ہوتی ہیں، ان کو انہوں نے نکھار کروایا لالا. ان کو میں سب سے پہلے ہم طلباء کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے صلاحیت کو نکھارا. اور مدارس کے طالب علم ویسے بھی ان صلاحیتوں میں ماہر ہوتے ہیں، ان کو نکھار کے انہوں نے باہر لایا، سامنے لایا، ان کی ایک صلاحیت کو ابھارا. میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خطاطی کا یہ پروگرام دیکھ کر بہت اچھا لگا. بہت چھوٹی ورکشاپ تھی، کم دن تھے، لیکن بچوں نے ایک اپنا لوہا منوایا. بہت اچھے جو قابل بچے تھے انہوں نے لوہا منوا کر اپنی صلاحیتوں کو ابھارا اور سامنے آئے. میں ان پر سب سے پہلے ان تمام جو مینجمنٹ ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام اگر وہ رکھیں تو مختلف مدارس کے طلباء کو بلائیں تو وہ اس پر آ کے اپنے ایک مہارت حاصل کر کے اور مستقبل میں وہی طلباء جو ہے نا مدارس میں اساتذہ کے طور پر فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. خطاطی میں پہلے دن کے بنسبت آج مطلب جس طرح کا آخری دن ہے تو کتنا فرق آپ نے محسوس کیا اور یہاں پر اس خطاطی ورکشاپ میں نمائش میں پارٹیسپیٹ کر کے انجوائے کیا؟ اور ساتھ ساتھ مدرسے کے طلبہ کو اتنے مواقع نہیں ملتے جتنے مطلب باقی کو ملتے ہیں، تو اتنے مواقع مدرسے کے طلبہ کو بھی ملنے چاہیے. جی، سب سے پہلے تو خطاطی میں جب پہلے دن ہم آئے تھے تو پہلے دن ہمیں مشکل لگ رہی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ خطاطی کے پروگرام میں آئے تھے. مدارس کے طالبہ نہیں جاتے اس طرح کے پروگرام میں، تو پہلے دن تھوڑا مشکل فیل ہوا، لیکن جب اگلے دن آتے گئے تو ہمیں ایک شوق بھی بڑھتا گیا اور اچھی لکھا ہے، کیونکہ مدارس کے طالبہ علم لکھنے پڑھنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں، شوق ہوتی ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا اس سائڈ موٹیویٹ کیا جائے تو پہلے دن کی بنسبت جب ہم دوسرے تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا تو ہم بہت اچھا فیل کر رہے تھے اور ایک شوق بڑا، اس کی مشق بھی ہم گھر جا کے کر رہے تھے مدارس میں. تو دوسرے مدارس کے طالبہ کے لیے یہ مواقع نہیں ہوتے. اگر ان کو یہ مواقع فراہم کیے جائیں مدارس کے طالبہ کو تو وہ ایک بہت اچھی ان کو اپرچونٹی دی جائے تو وہ اچھے کہ سیکھ کر اس کو خود اساتذہ کے طور پر مدارس میں اور مختلف جگہ پہ اسکولوں میں وہ اس کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ مدارس کے طالب علم کے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جس طرح اور بچوں کو ملتے ہیں. اگر اس طرح کے مواقع ان کو دیے جائیں، ان طرح کی سہولیات دیے جائیں تو اس طرح مستقبل میں مدارس کے بچے بہت ترقی کریں گے اور پاکستان کے لیے دوسرے اسکول کے بچوں کے لیے، یونیورسٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہوں گے اور پاکستان کے لیے یہ کام کریں گے. ضرور، پاکستان کے لیے ہم سب نے کام کرنا بھی ہے کیونکہ بہت کام ابھی باقی بھی ہے. تو کیا میسیج ہے آپ کا مدرسے کے طلبہ کے لیے؟ سب سے پہلے مدرسے کے طالبہ کے لیے آخری یہ مدارس یہ میرا میسیج یہی ہے کہ کیونکہ ہر کسی میں اللہ رب تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، تو مدارس کے طالبہ بھی دوسرے طلباء کو دیکھ رہے، اسکول یونیورسٹیز کے طلباء کو دیکھ رہے، جس طرح وہ مستقل میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح آپ آگے بڑھنے کی تو کوشش کریں اور اپنا لوہا منوائیں، پاکستان کے لیے کام کریں. کیونکہ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس کو ابھارنا پڑتا ہے. تو یہی میرا میسیج کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو ہر طرف آپ کو جانا چاہیے، خطاطی کی طرف اور مختلف لینگویج کورس کی طرف مدارس کے طلباء کو جانا چاہیے تاکہ وہ جا کے اور مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کریں. اس ورکشاپ کا مقصد یہ تھا کہ مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم خطاطی کے فن سے متعارف کرائیں، اس لیے کہ مدارس میں بڑی زبردست صلاحیت ہے، بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو بڑے ماہر خطاط بن سکتے ہیں. تو ارادہ یہ ہے کہ مدارس میں ہم خطاطی کی تعلیم جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر طور پہ شروع کروائیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام مدارس کے ٹیچرز جو ہیں یا سینئر طالب علم ان کو ہم ٹرین کریں تاکہ وہ اپنے اپنے مدارس میں خطاطی پڑھا سکیں. اس سے خطاطی کے فن کو بھی فروغ ملے گا اور جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان کی صلاحیت بھی مزید ابھرے گی اور ایک بڑا زبردست ذریعہ جو ہے روزگار کا ان کو میسر ہوگا۔ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے پہلی دفعہ اس طرح کا ایونٹس دیکھا ہے جو کہ مدرسے کے طلبہ کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، خطاطی ورکشاپ اور پھر اس کا نمائش، تو کیا ایسے مواقع مدرسے کے طلبہ کو ملنے چاہیے؟ بالکل ملنے چاہیے، اسی لیے تو ہم نے یہ جو ورکشاپ ہے اس کا اجرا کیا ہے، اور اب مزید ورکشاپس ہوں گے پورے پاکستان میں جگہ جگہ، تمام مدارس کے اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو ہم انگیج کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے بطور منسٹر پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آپ کا میسج ان کے لیے کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان میں بڑی صلاحیت ہے اور وہ ذرا اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں، تلاش کریں کہ ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور پھر وہ آگے لائیں، لوگوں کے ساتھ شریک کریں۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ اور پھر اس کا نمائش پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میں تو خود پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو کیا کہیں گی؟ اور پھر آپ نے بھی آج پورا دن ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، مختلف چیزیں دیکھی، ان کی سرگرمی دیکھی، کیسا لگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی ایکچولی ان مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح کی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ان کے لیے کی ہے، جس میں یہ بچے جو ہے نا، جو اگر میں نے آج سنا ہے، بیکاز میں تو آج فرسٹ ڈے ادھر آئی ہوں، کہ جس دن فرسٹ ڈے یہ آئے تھے اس میں اور آج کے ان کی لکھنے میں اور ان کے بیہیویئر میں بہت زیادہ فرق ہے، مطلب بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے آپ نے نمونے بھی دیکھے ہیں، دیٹ واز ویری امپریسو ایکچولی۔ بچوں کے لیے ایک اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے بچوں کے لیے، آئی تھنک سو۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کتنی ضروری سمجھتی ہے آپ؟ جس طرح کے باقی طلبہ کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز منعقد کی جاتی ہیں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز مدرسے کے طلبہ کے لیے اسلام آباد میں نہیں باقی شہروں میں بھی منعقد کرنے چاہیے؟ جی ایگزیکٹلی، بلکہ اس کے بارے میں منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم باقی شہروں میں بھی کریں گے، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، صرف کیلیگرافی نہیں بلکہ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ مدرسہ کے طلبہ کے خطاطی آپ نے انجوائے کیا، دیکھا، کیسا لگا؟ جی بہت اچھا لگا، بلکہ اٹ واز ویری امپریسو۔ بہت چھوٹے چھوٹے بھی بچے تھے اس میں جنہوں نے بہت اچھا کیلیگرافی کی ہوئی تھی، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ ود دیم۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے آپ کا میسج پیغام کیا ہے؟ مدرسے کے طلبہ کے لیے جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں وہ اس طرح سے محنت کرتے رہیں، دینی تعلیم تو وہ لے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ساتھ لیں جو ان کے لیے آگے بھی فائدہ دے گی، ٹھیک ہے، ان کو آگے بھی جابز اچھی ملیں، جس کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ان کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ دنیاوی تعلیم اگر ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ وہ حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ آگے آ کے ایماندار بھی ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے، بیکاز ان کے پاس دینی تعلیم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، تو ان کی دینی تعلیم ان میں ان کی ہیلپ کرے گی، حرام حلال ہر چیز کا حلال کا فرق ان کو پتہ چلے گا، تو ان کے لیے دنیاوی تعلیم، کنٹمپریری ایجوکیشن از ویری مسٹ فار دیم۔ رحمان، مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ اور پھر یہاں پہ نمائش کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں PNCA کا، کہ جن کے متحد اور حکومت پاکستان کے متحد مدارس کے طلباء کے لیے بہت خوبصورت ایک خطاطی کورس کروایا گیا، اور بالخصوص ان مدارس کے طلباء کہ جن کو کوئی پرسان حال پوچھتا نہیں ہے، ان کے لیے خوبصورت ایک اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور یہ 12 روزہ کورس تھا۔ اس میں مختلف مدارس سے طلباء کرام تشریف لائے اور انہوں نے یہ خطاطی کا کورس حاصل کیا، وہ جو بہت زیادہ مفید ثابت ہوا، اور آج اس کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملنے ہیں، اور مختلف وزیر اعظم صاحب کی طرف سے منسٹر بھیجے جائیں گے کہ جو وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے اس خطاطی ورکشاپ اور نمائش میں آ کر آپ لوگوں کو کیسا لگا، انجوائے کیا؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ انجوائے بھی کیا، اور ہم تو پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں PNCA ادارے کا اور حکومت پاکستان کا، کہ جن کے متحد مدارس کے طلباء کو یہ موقع فراہم کیا گیا۔ آپ بھی ایک مدرسے کے طلبہ ہیں، تو مدرسے کے طلبہ کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ جی مدارس کے طلباء کو تو ویسے بھی ان کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کہ جیسے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کو موقع فراہم کیے جاتے ہیں، ویسا ہی مدارس کے طلباء کو بھی موقع فراہم کرنے چاہیے، تاکہ وہ بھی اس طرح کے کورسز کر سکیں۔ کورسز کے ساتھ ساتھ وہ پھر آگے معاشرے میں اپنا بہترین جو ان کا کردار ہوتا ہے وہ بھی تاکہ ادا کر سکیں۔ جی بالکل، معاشرے میں وہ ایسا جو ہے، اگر ان کو ایسے موقع فراہم کیے جائیں تو یقیناً وہ یونیورسٹیز اور کالجز سے آگے طلباء کرام سے بڑھ سکتے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ اور پھر نمائش کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے کے طلباء اور فضلاء کے لیے یہ جو یہاں اس آرٹس گیلری میں حکومت پاکستان اور دیگر وزراء کی جانب سے جو ایک
प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ख़ताती का, तो ये तलबा जो हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काल अल्लाह और काल रसूल की तिलावत करते हैं, उसका पैगाम पहुंचाते हैं, तो इस हवाले से ये बहुत ही खुश आइंद अमल था। क्योंकि वो तलबा हैं, ख़ताती उस वक्त इंसान को आती है जब उसे बार बार देखता है। और हमने ऐसे गैर मुस्लिम आर्टिस्ट को देखा जो कुरान मजीद की आयतें लिखते हैं। क्यों? इसकी आयतों का एक रज़्म है। इसकी आयतें, ये जो सज्जा और मुकफ़ा आयतें हैं, वो आपस में मिलती जुलती हैं, तो इसलिए कुरान को वो लिखते। तो जब कुरान का अपना तालिब इल्म कुरान की आयतों को सुबह से शाम तक देखता रहे, उनका नक्श उसके ज़हन पे बैठ जाता है। जब वो आयात उसके ज़हन पे मुनकशिफ होती हैं, तो वो कुरान की बरकत से जब उसको लिखता है तो बहुत ही आला अंदाज से लिखी जाती है। और क्योंकि मदारिस के तलबा, आपने देखा होगा कि हर प्लेटफार्म पे वो आगे जाने की सलाहियत रखते हैं। मदारिस के तलबा के अंदर ऐसी सलाहियतें होती हैं, वो अपने अंदर अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो मुल्क पाकिस्तान का नाम हर सतह पर, हर प्लेटफार्म पर रोशन कर सकते हैं। उनका तो मिलना चाहिए, उनका भी हक है। बेशक मदारिस के तलबा का मेरे ख्याल से ज़्यादा हक़ है, क्योंकि जहाँ वो दीन की तालीम को पढ़ते हैं, वहाँ आज के दौर के मदारिस दुनियावी तालीम यानी असली तालीम को भी हासिल कर रहे हैं। जहाँ जिस बंदे के पास फ़कत दुनियावी तालीम है और दीनी तालीम उसे पता ही नहीं, वो जब इतना आगे जा सकता है, उसे इतने मौके फ़राहम किए जा सकते हैं, तो वो बंदा जिसके पास दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, उसे भी मौका दिया जाए ताकि वो भी आगे बढ़े और दीन का काम भी करे और मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे। मदरसे के तलबा के लिए ख़ताती वर्कशॉप और फिर नुमाइश का इनेकाद यहाँ पे जिस तरह हुआ है, तो आप लोगों ने इसको इंजॉय किया और कैसा लगा? यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुख्तलिफ़ मदारिस से मुख्तलिफ़ तलबा आए हुए थे, वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बिलोंग करते थे। तो मुख्तलिफ़ तलबा के साथ जब बैठे, मुख्तलिफ़ मदारिस के तलबा के साथ बैठे, उनके साथ अपने जो नज़रियात थे उनको शेयर किया, उनके नज़रियात को सुना और बहुत खुशी हुई। फिर इसी तरह यहाँ जो बाहर से दोस्त अहबाब, आप जैसे सहाफ़ी हज़रात आते थे, उनसे जब अब दीनी तलबा की मोहब्बत को देखा तो बहुत खुशी हुई और पता चला कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का जो आने वाला मुस्तकबिल है वो हम मदारिस के तलबा ही ने रोशन करना है, और उसके लिए हमें अपने आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम और हमारे तलबा तैयार करेंगे अपने आप को। सही कह रहे हैं आप। तो मदरसे के तलबा के लिए आपका पैगाम क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मदरसे के तलबा के लिए पैगाम यही है कि जिस तरह अहद सिद्दीकी में, अहद फ़ारूकी में, अहद उस्मानी में, अहद अलीजुल मुर्तज़ा में ऐसा था कि शेर और बकरी इकट्ठे चल रहे होते थे, जिस तरह उस वक्त के तलबा थे, उस वक्त के जो आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफ़ा में पढ़ने के लिए जो सहाबा आते थे, आज हमें अपना किरदार उन जैसा बनाना चाहिए, अपने आप को निखारना चाहिए, ताकि हमारी तरफ कोई गैर उंगली ना उठा सके, हमारी वजह से हमारे दीन की तरफ उंगली ना उठा सके, हमारी वजह से हमारे आका इमामुल अंबिया की तरफ कोई उंगली ना उठा सके। हमें अपने किरदार से, अपने अमल से, अपनी गुफ्तार से, अपने अंदाज से ये साबित करना चाहिए कि मदारिस के जो तलबा हैं ये दीन का एक निशान है। इनको देखकर, हमें देखकर लोग दीन की तरफ आए, ना कि हमें देखकर लोग दीन से दूर हों। और हर इल्म में, हर तालीम वो हमारी विरासत है, क्योंकि अंबिया की विरासत जो है वो इल्म है, और वो इल्म किसी भी तरह का हो, दुनियावी हो, दीनी हो, अगरचे वो आर्ट्स की शक्ल में हो, साइंस, फिज़िक्स, किसी भी शक्ल में हो, हमें उस इल्म को हासिल करके हकीकी मानों में अंबिया की विरासत का वारिस बनना चाहिए। अब मदरसे के तलबा के लिए ख़ताती वर्कशॉप और फिर नुमाइश के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे और इसका मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं PNCA का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका फ़राहम किया, जिसमें मुख्तलिफ़ जो हमारे वफ़ाक़ुल मदारिस है, इस तरह मजमाउल उलूम है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड जो काम कर रहे हैं मदारिस में, तो उनको मौका दिया गया मदारिस तलबा को आगे आने का। इससे पहले भी मदारिस का तो ये विरसा रहा है कि वो पहले से ही खुशखती पे और उस पर बाकायदा क्लासेस होती हैं मदरसों में बाकायदा। पहली दफ़ा ये मौका फ़राहम किया गया है कि ऊपर मीडिया की सतह पे ऊपर आके यानी इनको मौका दिया गया है।
تو الحمدللہ یہ تو بہت خوش آئند ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح کے مزید رکھے جائیں گے پروگرامات، یا اس طرح کے مواقع دیے جائیں گے جس میں مدارس کے بچے اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنی صلاحیت جو ہے وہ مزید نکھار کے ان کو پیش کریں گے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو رکھا گیا ہے، جو ان کی بنیاد رکھنے والے تھے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے مزید جو سیکھنے والے ہیں ان میں بھی شوق پیدا ہوگا، اور مزید انشاءاللہ اچھے رزلٹ اس کے آئیں گے۔ بالکل، مدرسے کے جو طلبہ ہے ان کو بھی مواقع ملنے چاہیے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر جس طرح کہ مطلب آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا تو کیسا لگا، انجوائے کیا؟ جی بالکل، دیکھیں بچے بعض اوقات مدارس میں یہ رہا ہے کہ باہر نکلتے وقت تھوڑا سا کتراتے ہیں کیونکہ موقع نہیں فراہم کیا جاتا، لیکن جب بچے یہاں آتے ہیں، باہر آنے کے بعد جب انہوں نے اپنی صلاحیت دکھائی ہے تو ان کو بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں کہ جن سے ان کو واقفیت نہیں تھی، اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، ہم بچے سمجھ رہے تھے کہ ہم اس میں بہت اچھے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن جہاں پہ آ کے جب اپنی غلطیوں نے نوٹ کی، یعنی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح ابھی خطاطی ہے، کیلیگرافی کے بارے میں آ گیا، اس طرح مزید جو فارمیٹس ہیں ہمارے، جس طرح ڈیکلیمیشن ہو گیا، اسپیچ کے ہو گئے باقاعدہ، اور باقاعدہ مسابقات جات ہوتے ہیں، جو مقابلے ہوتے ہیں، اس میں بھی مدارس کے بچے آئیں اور اس میں بھی شرکت کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہاں پہ مدرسے کے طلبہ کے لیے جس طرح خطاطی ورکشاپ اور پھر نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، تو یہاں اس نمائش میں آ کر بطور صحافی آپ کو کیسا لگا؟ پہلی دفعہ مدرسے کے طلبہ کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز مطلب میں تو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے بالکل ایک ڈفرینٹ تھا، کیونکہ مدرسے کے طلبہ کو ہمارے یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ میلاد میں بلا لیتے ہیں یا کسی اس میں، لیکن اس طرح کی ورک شاپس ان کے لیے ضروری ہیں، ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی۔ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ اتنے ٹائم 15 دن یہ جاری رہی ہے، تو 15 دن میں بچوں میں جو ہم نے چینج دیکھا ہے نا، بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ پہلے دن اگر آپ بچوں کی جو جتنی بھی یہ خطاطی کے نمونے ہیں، اگر آپ پہلے دن کے دیکھیں اور آج کے دیکھیں نا، تو آج کے دیکھ کے فیل یہ ہو رہا ہے کہ کسی جو پروفیشنل خطاط نے بنایا، حالانکہ یہ انہیں بچوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پہلے دن اگر آپ دیکھتے تو وہ ہے ثقافت کا حصہ ہے ہمارا یہ خطاطی، تو اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے، جس کے لیے حکومت کو بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے، منسٹریز کو بھی رول پلے کرنا چاہیے، خاص طور پر والدین کا یہ فرض ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا خطاطی کا جو ہے، خطاطی کرنے سے والدین بچوں کو نہیں جو ہے اس طرف لاتے، اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کو آپ ایک ٹیکنالوجی کی وجہ بھی قرار دے سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، چونکہ لوگ جو ہے زیادہ تر فون پہ، بچے خاص طور پہ زیادہ تر فون پہ ہوتے ہیں، ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، تو پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو اس طرف جو ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ خطاطی کو بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت اویئرنیس ہو سکے بچوں کو۔ مدرسے کے طلبہ کو اتنا خاص توجہ نہیں ملتا، تو یہاں پر اس طرح کے خطاطی ورکشاپ میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، اور پھر آپ نے بات کی کہ 15 دن پہلے اور ابھی کے مطلب کافی فرق آیا ہے، تو ان کو بھی مواقع ملنے چاہیے۔ اور آپ کو یہاں پر آ کر مطلب ان کی خطاطی دیکھ کر کیسا لگا؟ میرے لیے ایک بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے دن جب میں یہاں پر آئی تھی، میں نے بچوں کے شارٹس بھی کیے تھے اور پراپر ایک رپورٹ بنائی تھی، تو بچوں میں وہ، اور کانفیڈنس لیول، سب سے بڑی بات کانفیڈنس لیول بچوں میں بہت بلڈ اپ ہوا ہے۔ لائک بچے اس طرح سے بول نہیں پا رہے تھے، لیکن آج اگر آپ انہیں بچوں سے بات کریں تو بہت حد تک لگ رہا ہے کہ باقی بچوں کی گرومنگ ہوئی ہے۔ اور دوسرا ورک شاپ کے جو نمونے ہیں بہت بہترین نمونے ہیں، آپ جائیں فیل یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کسی جو ہے وہ پروفیشنل خطاط کے، حالانکہ یہ انہی بچوں کے بنائے گئے ہیں جو کہ پہلے دن یہاں پر آئے تھے، تو ان کے نمونے دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کسی بچے نے بنایا، لیکن آج یہ فیل نہیں ہو رہا۔ مدرسے کے طلبہ کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ جس طرح کے مطلب انگریزی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو مدرسے والے، کیا ان کو بھی مطلب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی مطلب جس طرح کے انگریزی کی تعلیم ہے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل مدرسے کی تعلیم ضروری ہے، لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی آپ سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کو یہ کہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسے کی، اور پھر جو اسی سائڈ پہ جو زیادہ تر رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی کام بھی جو ہے وہ آنے چاہیے۔ پڑھائی بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ثقافت کا حصہ ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ہر چیز آنی چاہیے، وہ کہتے ہیں انسان کو ہر فن مولا ہونا چاہیے، تو بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں اور ہر کچھ چیز جو ہے وہ سیکھیں۔ میری ایک مدرسے کے استاد سے بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ ایک عالم کو مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کو کاروبار کرنا چاہیے، باقی مختلف چیزیں اس کو کرنی چاہیے۔ تو یہی تو مطلب میسیج ہے یہاں پہ، جو بچے ہیں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے، تو باقی جو مدرسے ہیں اس کو بھی مطلب بچوں کی جو ذہن ہے اس طرف مبذول کرانا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں ان کو بھی بتانا چاہیے۔ آج دیکھیے بالکل انہوں نے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ کو بھی پارٹ پلے کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے، اور نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ جو مدارس کے بچے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو
یونیورسٹیز اور کالجز میں بچے جا رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ جب سے ای اسٹڈیز کی طرف ہم گئے ہیں تو بچوں کا بالکل دھیان نہیں ہے اس طرف خطاطی والے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے بھی ورک شاپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی یہ تو پہلی ورک شاپ ہے ہم نے دیکھا اس میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور آپ یقین کریں گے یہ بچے جو اسکول کالجز بچے جاتے ہیں ان سے زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, اور یہ بچے زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس والے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, اور یہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز جو آپ ان کو سکھائیں گے کہ فوراً پک کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی پارٹ پلے کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی آبویسلی جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے, اور بچوں کو سکھانا جو ہے وہ لازمی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ مدرسے کے طلبہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنے باقی اسکولز کے, یا جس طرح اب تو یہ تقسیم ختم ہوتی جا رہی ہے کہ مغربی تعلیم اور مشرقی تعلیم, کیونکہ اب پچھلے کچھ عرصے سے تعلیمی پالیسی ایسی بنائی گئی ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کو بھی مین اسٹریم میں لانے کے لیے ان کے سبجیکٹس میں یہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جو دوسرے بچے پڑھتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو منسٹری فار کلچر کی جانب سے اور یہ نیشنل کونسل آف پاکستان آرٹس کی جانب سے اور وفاق المدارس کی جانب سے جو یہ اقدام لیا گیا کہ ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا 15 روزہ خطاطی کے لیے, یہ ایک بے انتہا احسن قدم ہے, اور یہ ایک ایسا آغاز ہے کہ اب واقعی بچے وہ فرق محسوس نہیں کریں گے کہ مدرسے کے بچوں کو ہم بہت الگ کر دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے, اور دوسرے اسکولز میں جانے والے بچوں کو ہم الگ کر دیتے ہیں. میں نے خود ان 15 دنوں میں ان بچوں کے کانفیڈنس میں ایک الگ ہی بوسٹ دیکھا ہے. کیا مدرسے کے طلبہ کو اس طرح مواقع ملنے چاہیے, ضروری ہے؟ 100% ضروری ہے, بلکہ 1000% ضروری ہے, کیونکہ وہ اتنا ہی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, اتنے ہی قابل نوجوان ہیں, اتنے ہی قابل طالب علم ہیں جس طرح کے دوسرے عام ریگولر اسکولز میں جانے والے طالب علم جو ہیں وہ ذہین ہیں. مدرسے کے طلبہ کے لیے آپ کا میسج, پیغام کیا ہے؟ وہ بالکل کسی طرح سے بھی نہ صلاحیتوں میں دوسرے بچوں سے کم ہیں, نہ معاشرے کا حصہ بننے میں دوسرے بچوں سے کم ہیں. صرف یہ جو ان کا ایک ایسے شل میں وہ آ جاتے ہیں کہ ہم پر ایک دینی چھاپ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے دوسرے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے, تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہم دین اور دنیا کا جو امتزاج ہے وہی اسلام کا پیغام ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی ایک طرف کو جانے کا ہمیں نہیں کہتا. تو جو بیلنس ہے, اعتدال ہے, ہم ہیں ہی جو اعتدال کی امت ہیں ہم, تو مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کو بھی اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک استاد سے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ایک عالم کو مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے, اس کو کاروبار باقی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے. ضروری ہے اس طرح کی چیزوں میں, تو جو موجودہ حالات آنے والے ہیں تو ایک عالم کو بھی کاروبار کرنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تھوڑا سا مس کنسیپشن ہے. ہمارے ہاں ایسا تھا جب اسلام کا آغاز ہوا تو جو مسجد تھی وہ اس لیے ایک کمیونٹی سینٹر تھا کہ ایک آپ کے معاشرے میں سب لوگوں کے مل بیٹھنے کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر آپ 5 وقت نماز کے لیے آتے تھے, ساتھ میں درس و تدریس ہوتی تھی, کیونکہ وہ بالکل ابتدائی دور تھا اور اس میں اکٹھا ہو کر بیٹھ کر بات کرنے کی جگہ وہی تھی نا. تو اس میں ہماری اسلام کی تربیت کا آغاز ہوا, اسلام کے دین کی تربیت کا آغاز ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے دین کی تربیت کو نماز اور روزے تک آپ نے سٹک کر دیا ہے, اور جو باقی آپ بلکہ دیکھیں قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے کہ جب جمعے کے لیے بھی کہا گیا کہ نماز کے لیے آؤ اور اس کے بعد پھر خدا کا فضل تلاش کرو. تو کاروبار کرنا, دنیا کے کاموں میں حصہ لینا ایک مدرسے کے بچے کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے بچوں کے لیے ضروری ہے. فاطمہ, مدرسے کے طلبہ کے لیے پہلی دفعہ خطاطی ورکشاپ اور پھر اس کا نمائش کا یہاں پہ جس طرح انعقاد ہوا ہے, آپ نے بھی مدرسے کے طلبہ کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو کیسا لگا؟ کیا کہیں گی اس خطاطی ورکشاپ کے حوالے سے اور مدرسے کے طلبہ کے حوالے سے؟ جی سو یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا منسٹر صاحب جمال شاہ صاحب کی طرف سے. بچوں کے کریکولم میں ہمیں کیلیگرافی جو ہے اس کو ایڈ کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایک جو ایکسٹرا اسکل ہے وہ لرن کر سکے ساتھ ساتھ, اور آئی تھنک کہ بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا اس پوری ورکشاپ کا. تو کیا مدرسے کے طلبہ کو اس طرح کے مواقع بار بار ملنے چاہیے, اور اس ورکشاپ میں خطاطی ورکشاپ اور پھر نمائش میں آ کر آپ کو کیسا لگا؟ بالکل جی, آئی تھنک مجھے تو بلکہ لگتا ہے کہ ان کا جو کورس ہے پورا مدرسے کا اسی میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کیلیگرافی کا. اور میں جی آئی ورک ایٹ دا PNC, تو میرے خیال سے بڑا ہی اچھا ہمارا بھی ایکسپیرینس تھا. جو آ رہے تھے سارے مدرسے کے بچے, وہ باقی گیلریز کو بھی ایکسپلور کر رہے تھے, اور آرٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا ہمارے لیے بھی. مدرسے کے طلبہ بھی باقی طلبہ سے کم نہیں ہے, لیکن مواقعوں کی ضرورت ہے, ان کو بھی اس طرح مواقع ملنے چاہیے جس طرح کے باقی طلبہ کو ملتے ہیں. تو آپ کا پیغام کیا ہے مدرسے کے طلبہ کے لیے؟
سو جی آئی تھنک یہ جو ایک انیشیٹو ہے کہ ان کو ایک آرٹ گیلری میں لے کے آیا جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سو اسی طرح سے کچھ ویکلی یا تو ان کے ٹرپس پلان کیے جائیں آرٹ گیلریز کی طرف، تو بھی آئی تھنک ان کا ایکسپوجر کافی بڑھ سکتا ہے. کانفیڈنس لیول ان کا کیسا تھا؟ اور پھر ساتھ ساتھ جو خطاطی ورکشاپ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، پہلے دن کے بنسبت آج مطلب کتنا ان میں فرق آیا ہے؟ ہاں جی، سو جب یہ پہلے دن آئے سارے تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، انٹریکٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے صحیح طرح سے، پر آج جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، اپنے کام کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو ایکسپلین بھی کر پا رہے ہیں. مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ اور نمائش کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں کیلیگرافی ایسا کورس ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مسلمانوں میں غفلت کی اور خصوصاً کمپیوٹر کے دور آنے کے بعد یہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ مٹ گیا ہو. لیکن PNC نے اس کو دوبارہ سے مدارس کے طلباء کے لیے یہ کورس کروایا اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے. اور انشاءاللہ ہمارے بچے جس طرح دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں ہم نصابی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. مدرسے کے طلبہ کا خطاطی دیکھ کر کیسا لگا؟ انجوائے کیا؟ چونکہ یہ ہمارے اپنے ہی بچے ہیں اور ہم نے ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا ہے، تو بالکل آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ان کا کام ہے اور آج ان کو ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ملے ہیں اس کے. ہمارے ٹوٹل 15 بچے تھے، ان میں سے 5 کی پوزیشن آئی ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث تھی. بالکل مدرسے کے طلبہ کو مطلب اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے، ضروری ہے. تو آپ کا میسج کیا ہے مدرسہ کے طلبہ کے لیے؟ مدرسہ کے طلباء میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ جس بھی میدان میں جائیں وہ بہت ترقی کرتے ہیں. جس طرح دیگر اگر ان کو کالجز اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید ترقی کی راہیں اس طرح کھولیں گے، اور یہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اگر ان کو اس طرح کے مواقع فراہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک اور ہماری قوم کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. ڈاکٹر صاحب، مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ نمائش کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور یہاں پر یہ دیکھ کر اور اس کا آپ کے خیال میں مقصد کیا تھا؟ بچوں نے کچھ اس سے سیکھا، کچھ فرق آیا؟ جی بالکل، میرا ادارہ ہے ماد الفاروق الاسلامی کے نام سے واگنڈ میں، اور ہم ایک بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامی جس کا میں تحصیل ٹکسا اور ضلع اٹک کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. ہمارے یہاں 15 طلباء نے شرکت کی اور الحمدللہ 5 پوزیشنیں ہم نے حاصل کی. یہ ایک بہت اچھا کام تھا کیلیگرافی، جس سے ان طلباء کے اندر ایک ایسی شکل پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے اٹیمپٹ میں ہی اور سب سے زیادہ پوزیشنیں ہماری بورڈ کی ہیں. اور یہ انشاءاللہ مدارس کے طلباء کے لیے اور ملک کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. جو گیپ تھا مدارس کے طلباء کا اور باقی اداروں میں وہ انشاءاللہ اس سے کم ہوگا. اور ہم بہت شکر گزار ہیں PNC کے، اور بالخصوص ناصر سماب صاحب کے، جنہوں نے بہت محنت سے اور بہت کاوش سے ایک کم وقت کی مدت میں، یعنی 20 روزہ کا یہ کورس تھا، اور اس میں ہمارے ان طلباء نے 5 پوزیشن حاصل کی ہیں. اور یہی طلباء مین اسٹریم میں آئیں گے اور ملک اور قوم کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، یہ ایک انٹرنیشنل سطح کا بورڈ ہے. ہمارے پاس 40 ممالک کے مدارس ملحق ہیں، اور ہم یہاں پاکستان سے بیٹھ کر، ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، جامعۃ الرشید کراچی میں، اور وہاں سے بیٹھ کر ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. پاکستان بھر میں ہمارے مدارس ہیں، اور DGRE جو کہ وزارت تعلیم کا ایک ادارہ ہے، اس کے ماتحت ہمارے تمام مدارس کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نصابی گرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے طلباء نے کم وقت میں 5 پوزیشنیں حاصل کی ہیں. میں اس پر آپ کا بھی اور PNC کا بھی اور DGRE کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مدرسے کے طلبہ کو مواقع ملنے چاہیے، اس طرح کی سرگرمیوں میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کے طلباء، یہ جو ایک گیپ ہے، اس گیپ کو ختم ہونا چاہیے جو عصری اداروں میں یا دینی اداروں میں ہے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے، اور تمام جگہ اکٹھے ہو کر کام کریں. اور ہماری کوشش یہ، ہمارے جو استاد محترم مولانا شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ مدارس کے طلباء اس نظام کو بھی سمجھیں اور اس نظام کو سمجھ کر اور ایک بہترین ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے جس منہج پر، جس نہج پر یہ بورڈ اپنے طلباء کو اور مدارس کو لے کر جا رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری آئے گی کہ یہ طلباء اور یہی ملک اور قوم کے اچھے اداروں میں بیٹھیں گے، اور اس سے ملک کی ترقی بھی ہوگی، ملک میں امن اور سکون بھی آئے گا. انشاءاللہ سب کچھ محنت سے ہی ہوتا ہے.
تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی مدرسے کے بچوں کو حاصل کرنا چاہیے. یہاں پر ان کی خطاطی دیکھ کر کیسا لگا؟ آپ نے بھی ان کے ساتھ انجوائے کیا؟ بہت خوشی ہوئی کہ آج ہم الحمدللہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم کم از کم یہ بتا سکتے ہیں کہ کم وقت میں ہمارے بچے کس قابل ہیں, اور اتنے کم وقت میں. اور ناصر سماعت صاحب خود بہت حیران ہیں کہ یہ بچے ان کے اندر واقعتاً ایک ٹیلنٹ ہے اور اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اداروں میں مدارس کے طلباء کو ایسا موقع فراہم کیا جائے. انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. مدرسے کے طلبہ کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں مدارس کے طلباء کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں عصری تعلیم بھی حاصل کریں, بہت ضروری ہے. اور دینی تعلیم ہی سے عصری تعلیم نکلی ہے. قرآن مجید کی اگر آپ سائنسی تفسیر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا فزکس, کیمسٹری, کمپیوٹر جتنا علم ہے وہ سارا قرآن کریم کا ہی اندر سے نکلا ہوا علم ہے. اس کو بھی آپ حاصل کریں اور جدید علوم سے بھی آپ واقف ہوں. اور ایسے علوم مثلا کیلی گرافی ہمارے صوفیاء کا, ہمارے اکابر کا ورثہ ہے, ہمیں کسی صورت ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے تمام جو ہمارے علوم و فنون ہیں ان میں ہمیں ماہر ہونا چاہیے, اور ہر سٹریم میں ہر سطح پر جا کر حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اس دین کا پیغام ہمیں پھیلانا چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ مدارس کے طلباء مدرسے سے نکل کر دین اور دنیا کو بھی سمجھیں تاکہ ملک اور قوم میں ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہاں پر ایک استاد محترم سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدرسے میں سب سے پہلے عربی سکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد انگریزی سکھاتے ہیں, کیونکہ ہر دفتر میں پوری دنیا میں یہی بولی جاتی ہے. تو ہر مدرسے میں جتنے بھی پاکستان میں مدرسے ہیں بچوں کو خاص کر انگلش سکھانی چاہیے تاکہ وہ پھر کسی کے ساتھ جب بھی ملتے ہیں تو وہ تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو, آسانی ہو, وہ تاکہ انگلش میں ان کے ساتھ بات کر سکیں. جی بالکل ایسا, اور میں اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے جامعۃ الرشید کے ہی 5 سالہ وفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے. میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے شاید مکمل عربی زبان سکھاتے ہیں, دوسرے سال مکمل انگلش ہے, اور پھر تیسرے سال میں ہم ان کو درس نظامی کے ساتھ 9th اور چوتھے سال میں 10th, اور پھر ساتھ FSC اور درس نظامی دونوں چلتے ہیں. اور اس کا جو دوسرا فیز ہے اس میں ہم CSS کے بچوں کو بھی تیاری کروا رہے ہیں, اور جامعۃ الرشید کراچی میں الحمدللہ اس کی 2 کلاسیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی کہ یہ CSS آفیسر بھی مدرسے کا پڑھا ہوا انشاءاللہ ہوگا. اور اب مدارس کے جو اساتذہ ہیں, طلباء ہیں, انشاءاللہ پوری قوم اس سے امید کرتی ہے کہ مدرسے کے طلبہ بھی آگے آئیں, دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کریں. پھر جب وہ آگے آئیں گے تو ان کو حرام حلال اس سب چیز کا پتہ ہوگا, وہ پھر ایک اچھا کردار بھی ایک منصب پر بیٹھ کر ادا کر سکیں گے. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھانے میں کوئی تھاندار بیٹھا ہوا ہے تو وہ پیسے تو کما رہا ہے, لیکن یہ لوگ جب آئیں گے تو وہ ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. پاکستان کے تمام اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سارے غلط کر رہے ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, لیکن ریشو بہت کم ہے. جب یہ لوگ آئیں گے تو کم از کم ان کے دل میں قرآن کا خوف اور وہ جو قرآن کا علم وہ بیٹھا ہوگا, اور کسی ایک جگہ پر جا کر ان کے دل میں دستک دے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے بہت امید ہے, پاکستان کے حالات بھی بدلیں گے اور یہ لوگ انشاءاللہ اوپر آئیں گے. آپ دعا کریں اللہ پاکستان کو دینی قیادت نصیب فرمائے. مدرسے کے طلبہ کے لیے پہلی دفعہ اس طرح کا خطاطی ورکشاپ اور پھر نمائش کے انعقاد پر آپ کیا کہیں گے, اور اس کا آپ کے خیال میں مقصد کیا تھا؟ بچوں نے کچھ سیکھا اس سے؟ جی اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جو مدارس کے طلباء ہیں یہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اپنا کردار ادا کریں. اور ایک اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف مدارس کے جو مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے جو علماء اور طلباء جب ایک جگہ مل کر کے بیٹھیں گے تو ملک کے اندر تقسیم ختم ہوگی اور تفرقہ بازی اور اختلافات جو ہے وہ ختم ہوں گے. تو الحمدللہ یہ دونوں مقاصد بھرپور طریقے سے حاصل کیے گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو وزیر اعظم پاکستان نے اور وزارت تعلیم نے اور پاکستان نیشنل آرٹس کونسل نے مین سٹریم میں آنے کا موقع فراہم کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مزید مواقع بھی فراہم ہوں گے, فراہم کیے جائیں گے. اور ابھی میری ڈائریکٹر جو ہیں DGRE کے, ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک پہلا پتھر تھا جو ہم نے پھینکا ہے, ہم مزید آگے بھی محنت کریں گے اور مدارس کے طلباء کو مزید مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے. مدرسوں کے طلباء کے لیے اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے, ضروری ہے. جتنی خوبصورتی خطاطی انہوں نے کی ہے یہاں پر اس ورکشاپ میں تو ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے, آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا, کم از کم کافی دن ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی گزارے ہیں. جی بالکل, بلکہ میں جس بورڈ سے میرا تعلق ہے اس کا نام مجمع العلوم الاسلامیہ ہے, اور یہ وفاقی وزارت تعلیم کے انڈر ہے,
اور وفاقی وزارت تعلیم کے اندر جتنے اس کے انڈر جتنے دینی بورڈ ہیں ان میں یہ تقریباً سب سے بڑا بورڈ ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل بورڈ ہے. اس کے اندر صرف پاکستان کے مدارس نہیں ہیں بلکہ 40 ممالک کے مدارس کا تعلق اس بورڈ کے ساتھ ہے، مجمع العلوم الاسلامیہ کے ساتھ. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم دونوں تعلیمیں ساتھ لے کر کے چلیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ ایک کوشش یہ کی ہے مجمع العلوم الاسلامیہ کی سطح پر کہ جو درس نظامی کا کورس ہے، جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے ہم نے یہ 4 سالہ کورس کر دیا ہے کہ 4 سال کے اندر وہ ہمارے پاس آ کے درس نظامی کا 8 سالہ کورس کر لیں. اس پر ان کو MS کی جو ہے وہ ڈگری بھی دے دی جائے گی. اس طرح ہمارا ایک ترتیب یہ چل رہی ہے کہ ہم لوگ جو مدارس میں جتنے طالب علم ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں وہ ایک طرف درس نظامی کریں تو درس نظامی کے ساتھ ساتھ جب وہ مدرسے سے فاضل ہوں، MS کی ڈگری ہو، ان کے پاس BS کی ڈگری ہو، تو اس کے اوپر بھرپور محنت جو ہے وہ جاری ہے. وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ بھی آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک انقلاب کی نوید ہے. اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اختلافات ختم ہو رہے ہیں، تقسیم ختم ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک کو ایک نئی قیادت فراہم ہو رہی ہے جس سے ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. انشاءاللہ ترقی کرے گا. اگر ایک بندہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں مطلب حاصل کر لیتا ہے تو پھر آگے جا کر وہ مختلف چیزیں جو سامنے آتی ہے، خاص کر حرام حلال کی بھی مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ پھر اسے پرہیز کرتا ہے. تو کیا میسیج ہے آپ کا مدرسے کے طلبہ کے لیے، پیغام کیا دیں گے؟ میں تمام مدارس سے اور ان کے محتممین سے، ان کے متعلقین سے، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مین سٹریم میں آنے کی کوشش کریں اور مدارس کے طلباء کے اوپر بھرپور محنت کر کے ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے حکومت کا ساتھ دیں، ریاست کا ساتھ دیں، اور وفاقی وزارت تعلیم کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. مدرسوں کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ اور پھر نمائش، یہاں کے مدرسوں کے ساتھ طلبہ کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی. پہلی دفعہ اس ایونٹ کا مدرسے کے طلبہ کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، تو کیا کہیں گی اور اس کے مطلب کتنا اس میں فرق آیا ہے پہلے کے بنسبت آج ان کی خطاطی کو دیکھ کر؟ جی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ مدرسے کے طلباء کے لیے، کیونکہ وہ ایک قرآن مجید کو ویسے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو لکھنا اور پھر ایک آرٹسٹک طریقے سے لکھنا، اور یہ ان کے لیے اچھی بھی ثابت ہوئی کہ جب کچھ اسٹوڈنٹ شروع میں آئے، ٹیچرز وغیرہ، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن بالکل بہت اب آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے خوبصورت طریقے سے اللہ کے نام، حدیث وغیرہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھی ہے. ان میں ایک ایکٹیویٹی شوق بھی پیدا ہوا ہے لکھنے کا بھی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور جب آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے بھی سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ میمورائز رہتا ہے. اور رنگوں کے ساتھ تو یہ ایک فن میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک ہنر ہے ایک ہاتھوں کا جو رنگوں سے، اور یہ کیلیگرافی جو بچوں نے کی ہے، اور ایک ہونا چاہیے مدرسوں کے بچوں کے لیے بھی ایک یہ کرنا چاہیے ان سب کو. یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی انہوں نے کروائی. مدرسے کے طلبہ کے لیے ایسے مطلب ورکشاپ، باقی مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے؟ جی بالکل لینا چاہیے. اس سے جو ریلیٹڈ ہے جیسے کہ یہ کیلیگرافی، یہ لینا چاہیے بالکل، تاکہ ایک ہنر بھی ان کے اندر آئے اس سب چیزوں سے ریلیٹڈ. دنیاوی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، ان کو وہ بھی حاصل کرنا چاہیے. ہر مدرسے میں اس دنیاوی تعلیم پر مطلب کام کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم پر بھی کام کرنا چاہیے. تو ہمارا قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ دین اور دنیا اس کو بھی ریلیٹ کر کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح ترقی کر رہی ہے، ہر چیز ترقی کر رہی ہے، اس حساب سے دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بہت ضروری. یہاں پہ کافی سارے جو مدرسہ کے طلبہ تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی، بہت مطلب کانفیڈنس لیول بھی ان کا اچھا تھا، اور ساتھ ساتھ مدرسے کے جو طلبہ ہے اس کے لیے آپ کا میسیج، پیغام کیا ہے؟ مدرسے کے طلباء کے لیے میرا یہی میسیج ہوگا کہ اسی طریقے سے آگے اپنے اندر جیسے کیلیگرافی ہوگی، اس طرح کے ہنر کو جو آج سیکھا ہے اس کو بڑھائیں، جتنا سیکھا ہے اس کو بڑھائیں، محنت کریں. پاکستان کی ترقی میں آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی. آرٹ تو ویسے ہی ایک دینی بھی اور دنیاوی دونوں چیزوں میں آتا ہے. یہ خدا کی قدرت اور وغیرہ سب کو ریلیٹ کر کے اگر چلیں گے تو یہ ایک بہت اچھی ان کے لیے ثابت ہوگی ایک ترقی کی. اور ہر مدرسے میں مطلب دنیاوی تعلیم لازمی کرنی چاہیے، ان کو بھی مطلب اس چیز پر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے جہاں پہ بھی مدرسہ ہو، تاکہ جو وہ بچے پھر آگے آ کے مختلف کمپٹیٹیو ایگزام میں وہ بھی حصہ لے سکیں، آگے آ سکیں مدرسے کے طلبات بھی. کیونکہ ہر بندے کا دماغ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اپنا سکلز الگ طریقے سے، مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے بھی اپنے دماغ کو جتنا کھولیں گے دنیاوی چیزوں میں بھی جا کے وہ بھی اچھا ان کے لیے رہے گا.
ہم یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے آئے تھے اس ایگزیبیشن میں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ویری گڈ انیشیٹو کہ ہم نے مدرسے کے بچوں کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نکالی ہے جو ان کی اسٹڈیز کے علاوہ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم یا ایسی اسکلز دے رہے ہیں جس سے وہ ایک ایکسٹرا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہمیں اسکلفل کرنے کا کسی کو, اسٹوڈنٹ کو یا کسی پرسن کو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا ہنر ہو جس سے وہ آگے پرسیو کر سکے. اور میں بھی یہاں دیکھیں لگا ہوا کام دیکھ رہی ہوں, بالکل نہیں لگ رہا کہ نان پروفیشنلز کا کام ہے. ان کے اسکلز, ان کے لکھنے کی رائٹنگ ان کے ٹیچر نے بہت اچھا سکھایا ہے. اور صرف یہ نہیں سکھایا ان کو, اگر آپ کام دیکھیں کہ ان کا رائٹنگ اسکلز, اس کا بیک گراؤنڈ ہر بچے نے اپنے طریقے سے ٹریٹ کیا ہوا ہے. تو ویری گڈ انیشیٹو اینڈ آئی اپریشیٹ دیز ٹائپ آف ورک شاپس, اور مجھے لگتا ہے کنڈکٹ ہونی چاہیے ہر لیول پہ. جیسے کہ طلبہ کو مواقع ملنے چاہیے, کیونکہ ان کا یہاں پر کام دیکھ کر باقی جو طلبہ ہے ان سے یہ بھی کم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیں, ہمیں لگتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی اور ہنر نہیں ہو سکتا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اٹ سیلف پورا انڈیویجول اپنی جگہ ہے, اور ہم اس کو موقع دیں گے تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ میرے پاس اس مدرسے کے ایجوکیشن کے علاوہ اور ایجوکیشن کیا کیا ہیں. تو ویری گڈ انیشیٹو جو بھی ہمارے ان لوگوں نے, لیکن ابھی یہ صرف ہوا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے ایریاز میں ہوا ہے اور سلیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوا ہے. میرے خیال میں ایسی ورک شاپ ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر کنڈکٹ ہونی چاہیے جہاں سے بچوں کو خود پتہ لگے کہ میرے اندر ایسی کون سے سکلز ہیں. ایون ابھی کمپیوٹر کی سکلز, ٹھیک ہے, ہم ان کو آئی ٹی کا ورک شاپ کروا سکتے ہیں. ہم ان کو سوشل میڈیا کے لنکس, مطلب جس طرح گوگل ایڈس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل, دیکھیں ہم کس سے لنک کرتے ہیں, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کرتے ہیں. تو ہمیں ان بچوں کے لیے, یا وہ بچے جو کہ ایک اسپیشل ایجوکیشن میں جا رہے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی اسکلفل کام ضرور سکھانا چاہیے اسمال ورک شاپس کے لیے. تو اٹس اے ویری ویری گڈ انیشیٹو, آئی اپریشیٹ دیٹ ورک. اور کام کہ طلبہ کی خطاطی کو دیکھ کر کیسا لگا, آپ نے یہاں پر ان کے ساتھ انجوائے کیا؟ جی بالکل ہے, میں تو انسپائر ہوئی ہوں. بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ ان سے کوئی 1-2 اسائنمنٹس کروا لیے جائیں, مطلب وہ پیڈ اسائنمنٹ ہوں گی. دیکھیں, مطلب ہم بھی جب ہم بڑے آرٹسٹ کو دیتے ہیں وہاں پہ ہم ان کو 10-15 ہزار روپے دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم کام ویو میں بیسیکلی, جو ہم کام ویو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ ہماری بیچلر ڈگری ہے فائن آرٹس کی اور فیشن ڈیزائننگ کی, رائٹ. ہم وہاں جو بچوں کو اسکلس دے رہے ہوتے ہیں, وہاں ہمارے پڑھے ہوئے بہت ایکسپینسو آگے جب ہم اسائنمنٹس کرواتے ہیں ایز اے پروجیکٹ. تو کیوں نہ ان بچوں کو یوز کیا جائے, اگر ایک ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ طلبہ کے لیے آپ کا پیغام, میسج کیا ہے؟ آپ سوسائٹی میں بیٹا اتنے ہی امپورٹنٹ ہو جتنا کوئی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے. ہاں, آپ لوگوں کی اسپیشل ایبلٹی یہ ہے کہ یو نو دا نالج آف قرآن. آپ اپنی چیز دوسروں کو ٹرانسفر کرو اور دوسروں سے ان کی چیز لو, چاہے وہ آئی ٹی کی نالج ہے, چاہے وہ آپ کی کوئی کمپیوٹر کی اسکلس ہیں, یا ایون کوئی پینٹنگ یا آرٹس کی طرف ہیں. تو ویل ڈن, ویری گڈ ورک, ماشاء اللہ. اظہر صاحب, مدرسے کے طلبہ کے لیے خطاطی ورکشاپ کا انعقاد اور پھر یہاں پہ نمائش, کیا کہیں گے, مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد ایسے ہی تھا کہ جیسے مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور دین خوبصورت ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جیسے تسبیح کے موتیوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو خوبصورت تسبیح بنتی ہے. قدرت نے پھول کی پنکھڑیوں کو ملا کر پھول بنایا, اور جس طرح سے لفظوں کی لے کو اور اشعار کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو غزل بنتی ہے. اسی طرح سے جب کوئی قاری قرآن کے الفاظ کو قرأت سے پڑھتا ہے تو وہ خوبصورت لگتی ہے, دلوں کو موہ لیتی ہے. یہی طریقہ ہے خطاطی کا بھی. جب کوئی خطاط لفظوں کو, خطاطی کے فن کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے تو شاکار بنتا ہے. تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا پائیں گے, اور یہ دنیا کو ثابت ہم کریں گے کہ جس طرح سے پاکستان کے باقی بچے کمپیٹنٹ ہیں, مدرسے کے بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. مدرسے کے بچے بھی اسی طرح سے علم لے سکتے ہیں, اسی طرح سے وہ ٹیکنیکل علوم حاصل کر سکتے ہیں جس طرح سے باقی کر سکتے ہیں. اور آخری بات, جب مدرسے کا بچہ ان علوم کو حاصل کرے گا تو یہ اسلامی تعلیمات اور کنٹمپریری ایجوکیشن کا ایک ایسا امتزاج ہوگا کہ جو معاشرے میں امن لائے گا. مدرسے کے طلبہ کے لیے مطلب مواقع ملنے چاہیے جس طرح کے باقی طلبہ کو ملتے ہیں. یہ پہلی دفعہ مطلب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو مدرسے کے طلبہ کو خطاطی ورکشاپ کا مطلب موقع ملا ہے. تو یہاں پہ مختلف قسم کا ان کا خطاط دیکھ کر جو انہوں نے مطلب چیزیں لکھی ہے پھر نمائش میں رکھی ہے, تو آپ کو کیسا لگا, انجوائے کیا؟ بہت اچھا لگا جی, بلکہ ہم تو اس چیز کے فرم بلیور ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں مدارس کے بچوں کو ایسے مواقع ملیں. اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن جو ادارہ ہے وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے انڈر, اس کے ایمبٹ میں رہ کے
इंशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे काम करेगा जो पहले नहीं हुए और मदारस के बच्चे आगे आएंगे. کتونکو د مدرسې د طالب علمانو دپاره خطاطي ورکشاپ او نمایش په حواله سره چې کوم دلته د مدرسې طالب علمان وي ورسره چې کوم اساتذه وي چې کوم عام خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم دلته راغلي خلک وي هغوی هم و چې د مدرسې طالب علمانو ته موقع ورکول پکار دي هغه هم د چا نه کم نه دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پاک